اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا محمد قیصر صاحب قبلہ، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میں آغا آپ سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا، چونکہ 2-3 دن رہ گئے ہیں عید الفطر کے، اور یہ مسئلہ جو ہے، جو نئی پیڑھی ہے یا نوجوان ہیں یا بہت سے افراد ہیں، وہ فطرے کے بارے میں اتنا علم نہیں رکھتے ہیں، تو وضاحت فرما دیجیے پورا مکمل طور سے یہ فطرہ کیا ہے، کس وقت نکالنا ہے اور کیا مقدار کیا ہے اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ماہ رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد اور چاند نظر آنے کے بعد عید الفطر کے لیے یہ فطرہ نکالنا واجب ہوتا ہے ہر اس شخص کے لیے جو بالغ ہے، عاقل ہے اور آزاد ہے اور دیوانہ نہیں ہے اور فقیر نہیں ہے۔ جی، فقیر نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا خرچ اور اپنے اہل و عیال کا خرچ خود اٹھا سکتا ہو، اس کے پاس سال بھر کے لیے اخراجات کے لیے کچھ پیسہ یا کوئی ذریعہ آمدنی ہو، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنا اور اس کے زیر نظر جو بھی کھانے والے ہیں ان سب کا فطرہ نکالے، اور یہ فطرہ 3 کلو جو شہر میں کھانے کی چیزیں رائج ہوتی ہیں ان کا 3 کلو نکالنا ہے۔ بہت سے لوگ اس جگہ پر تھوڑا سا اشتباہ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو کھاتے ہیں اس کھانے کا 3 کلو حساب کریں گے۔ جی، تو یہاں دیکھیے، کھانے کو معیار نہیں قرار دیا گیا ہے، جی، بلکہ توضیح المسائل میں آیت اللہ العظمی آقا سستانی حفظہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ یہ کہ شہر میں جو غذا عام طور سے استعمال ہوتی ہے، جی، مشہور ہے، تو اس میں جیسے گیہوں ہے، چاول ہے، آٹا ہے، یہ چیزیں رائج ہیں زیادہ، تو 3 کلو اس کی قیمت نکال کے کسی ضرورت مند جو مستحق ہے، جی، اور کوشش کرے کہ اگر یہ فطرہ مستحق کو دے رہے ہیں تو اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں اگر ضرورت مند ہے تو ان کو پہلے دے۔ جی، اس میں بھی اگر کوئی مومن ہے، متقی ہے، اہل علم ہے، اہل شرف ہے تو اس کو مقدم کرے دوسروں کی نسبت سے۔ جی، پھر دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں، جی، مجھے فطرہ دیا جائے، تو کیا اس کے کہنے سے اس کو دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا جائے گا۔ جی، اگر کوئی کہتا ہے میں فقیر ہوں تو فقیر کہنے سے اس کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا، تحقیق کرے، جستجو کرے۔ اور اسی طریقے سے آپ کے شہر میں جہاں آپ رہ رہے ہیں، محلے میں، گاؤں میں اگر مستحقین ہیں تو آپ ان کو دیجئے، جی، باہر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کے یہاں کوئی مستحق نہیں ہے تب اس کے بعد آپ دوسری جگہ لے جائیے۔ لے جانے میں بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کی حفاظت کی ہے اور منتقل کیا آپ نے، تب تو کوئی حرج نہیں ہے اگر تلف ہو گیا یا برباد ہو گیا، جی، لیکن اگر آپ نے کوتاہی کی اس کی حفاظت میں تو پھر آپ کو اس کی جگہ پر اپنی طرف سے پھر ادا کرنا پڑے گا، جی، دینا ہوگا۔ جی، ایک دوسرا مسئلہ اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ اب ایک مسئلہ یہ آیا ہے کہ کیا ماہ رمضان میں جی، فطرہ نکال سکتے ہیں جی، یا نہیں نکال سکتے؟ ایک نیا مسئلہ، جی، نیا مسئلہ نہیں ہے پرانا، لیکن اب لوگوں کو پتہ چل لیکن رہا اس ہے۔ کو، جی، ہاں، ابھی اس کو، لیکن اس سلسلے میں ایک وضاحت ضروری ہے، جی، کیونکہ اس کو لوگ جو ہے وہ بغیر قید اور شرط کے، بغیر وضاحت کے بیان کر رہے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک دوسری بات آ رہی ہے۔ جی، دیکھیے، یہ بات درست ہے کہ آقا سستانی حفظہ اللہ نے یہ جائز قرار دیا ہے کہ ماہ رمضان میں اگر کوئی فطرہ نکالتا ہے تو نکال سکتا ہے، جائز ہے، مگر انہوں نے منہاج الصالحین میں خود لکھا ہے کہ احتیاط مستحب ہے کہ اگر ماہ رمضان میں فطرہ دے تو اسے قرض کے عنوان سے دینا چاہیے، احتیاط مستحب کا۔ اور اسی طریقے سے دوسری توضیح المسائل میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے
کہ اگرچہ ماہ رمضان میں فطرہ دے سکتا ہے مگر بہتر ہے کہ نہ دے، جی بہتر ہے کہ نہ دے، جی نہ دے۔ جی تو فطرہ واجب ہوتا ہے عید کی رات چاند نظر آنے کے بعد، جی تو اسے چاہیے شب عید فطرہ نکال دے، یا اگر شب عید نہیں نکالا ہے تو عید کے دن صبح کے وقت نماز پڑھنے سے پہلے پہلے جی اسے فطرہ، عید کی نماز یا نماز صبح؟ نماز صبح ہے یا اگر تاخیر ہو گئی ہے جی یوں تو اس کو شب میں ہی نکال لینا چاہیے، جی نہیں نکالا نماز صبح سے پہلے، نماز صبح کے بعد بھی، لیکن بہرحال نماز عید سے پہلے جی اسے نکال لینا چاہیے۔ جی اگر کسی نے تاخیر کیا، جی نماز ظہر تک فرض کر لیجئے اس نے نہیں نکالا، تو اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ پھر اسے چاہیے کہ نکالے جی مگر ادا اور قضا کی نیت کیے بغیر جی اسے نکالنا جی ہے، یہ چیز ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ شب عید اگر کوئی کسی کے یہاں مہمان ہوتا ہے جی تو کیا اس مہمان کا فطرہ صاحب خانہ کے اوپر نکالنا واجب ہے یا نہیں؟ اس میں مسائل مہمان کی بھی آپ ذرا تھوڑی وضاحت اس میں فرما دیں۔ مسائل ہیں۔ صرف جی یہ کہنے سے کہ شب عید مہمان آ گیا تو اس کا فطرہ نکالنا ہے، تو یہ دیکھیں مہمان سے مراد یہ ہے کہ واقعی طور سے صاحب خانہ کے یہاں وہ کھانا کھانے والوں میں شمار کیا جائے۔ جی کھانا کھانے والوں میں شمار کرنے مطلب یہ ہے کہ کسی کے ہاں کوئی باہر سے فرض کر لیجئے مہمان آ گیا تو معلوم ہے کہ یہ صاحب خانہ کے اوپر ہے اس کی ذمہ داری کھانا کھلانا، لیکن فرض کر لیجئے کسی نے 29 تاریخ کو اپنے یہاں یا مسجد میں کسی کو افطار دیا ہے جی اور افطاری کے لیے روزہ داروں کو بلایا، تو یہ روزہ داروں کو اگر افطاری دیتے ہیں تو یہ افطاری دینا، افطار کرانا یہ معیار نہیں ہوگا کھانا کھلانا یا وہ کھانا کھانے والوں میں سے قرار پانا، جی بلکہ اس کا فطرہ خود اس کے اوپر ہوگا، جی یہ چیز ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ آتا ہے آگے کہ فرض کر لیجئے کسی کا فطرہ صاحب خانہ کے اوپر واجب ہو گیا، جی تو اگر وہ نہ نکالے، جی وہ خود نکال لے جی جس کے اوپر واجب نہیں ہوا ہے، جی تو کیا اس کے نکالنے سے واجب ادا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ فطرہ جس کے اوپر واجب ہوا ہے اس کو ہی نکالنا ہے، جی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے شانے کو اور اپنے ذمہ داری کو جو ہلکا کرنا چاہے اور وہ میں نکال دیتا ہوں، نہیں، ذمہ داری اس کو واجب ہے اس کے اوپر کہ اس کو فطرہ نکالنا چاہیے۔ فطرہ نکالنے میں یہ خیال رکھے کہ ردی یا بدتر یا جو ہے وہ کم قیمت کے جنس کو نہ نکالے، جی یہ جو مطلب رائج بتایا ہم نے کہ اس میں جو یا مثلا کوئی اچھے تھوڑا سا 3 کلو ہے، 1.5 کلو اچھے جنس میں سے لے لیا، 1.5 کلو جو ہے وہ خراب جنس میں سے لیا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فطرے کے لیے یہ بھی ہے کہ اب اگر ہم دے رہے ہیں کسی مستحق کو تو کیا ہم اسے پورا فطرہ دیں، آدھا فطرہ دیں، یا چند لوگوں کا ہے وہ پورا فطرہ دے دینا چاہیے پوری فیملی کا؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری فیملی کا جو ایک آدمی کو دے دیں، آپ جو ہے وہ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، 1-2 آدمی کا ایک آدمی کسی کو دے دیں، 2 آدمی کا کسی اور کو دے دیجئے، یہ آپ کے لیے ممکن ہے، کر سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ اس میں ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر کوئی خادم نوکر گھر میں ہے، اس کی کفالت آپ کے ذمہ ہے، 24 گھنٹے آپ کے گھر میں رہتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، کیا اس کا فطرہ بھی دینا ہے؟ یہ بہت ضروری تھا مسئلہ بیان کرنا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مثلا مسلمان کا فطرہ واجب ہوگا، نہیں، کھانا کھانے والا یا آپ کے یہاں رہنے والا مسلسل ملازم ہے یا جو ہے وہ آپ کے یہاں وہ کام کرنے والوں میں سے ہے، تو اس کا فطرہ صاحب خانہ کے اوپر واجب ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو یا جو بھی ہو، اس کا فطرہ واجب ہوگا اس کا۔ اگر بچہ کوئی اس وقت پیدا ہو چاند کے بعد، اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ نکالنا چاہیے، اس کے لیے بھی نکالنا چاہیے، یہ فطرہ اس کے لیے۔ ایک آخری مسئلہ کہ غیر سید کا فطرہ کیا سید کو دے سکتے ہیں؟ یہ بھی ضروری مسائل میں سے کہ سید کا فطرہ سید ہی کو دیا جائے، سید کا فطرہ غیر سید دونوں لے سکتے ہیں، لیکن غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جائے گا، یہ خیال رہے۔ اور یہ چیز یہ بھی خیال رکھیں کہ ہو سکتا ہے
جس کے اوپر فطرہ واجب ہوا ہے وہ غیر سید ہے، جی لیکن وہ جس کا فطرہ نکال رہا ہے وہ سید ہے۔ جی تو یہاں کوئی خیال کرے کہ نہیں، چونکہ سید کا فطرہ وہ غیر سید نکال رہا ہے لہذا یہ سید کا کہا جائے گا، نہیں، ان چونکہ نکالا اس نے جو ہے غیر جو سید غیر ہے، سید ہے لہذا وہ غیر سید کا فطرہ مانا جائے گا اور اس کو غیر سید کو نہیں دیا سید جا کو ہی دینا ہے، سید کو نہیں نہیں دے دینا سکتے۔ ہے، یہ خیال رہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ یقیناً جتنے مسائل اس وقت بیان کیے جا سکتے تھے تقریباً سارے بیان ہو چکے ہیں، اور آپ خیال رکھیے گا یہ فطرے کے بارے میں تھا۔ آئیے اسی کے ساتھ میں اب اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال کہاں سے ہے۔ جی السلام علیکم جاوید بھائی ماؤ صاحب، میں محمد دہلی سے بول رہا ہوں۔ جی جاوید بھائی، آپ سے ایک سوال ہے، اگر اس کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ وہ سوال یہ ہے جاوید بھائی کہ ہم اہل تشیع میں تین ہی شب قدر ہم لوگ مانتے ہیں، 19 رمضان شب قدر، 21 رمضان شب قدر اور 23 رمضان شب قدر۔ کیا اس کے علاوہ اور بھی دن ہیں جن کو شب قدر کہا جاتا ہے؟ اگر اس سوال کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ شب قدر تو ایک ہی شب ہے، لیکن بہرحال طاق راتوں میں جو ہے اس میں زیادہ روایتیں جو ہیں، روایتوں میں جو آیا ہے وہ آخر کی 10 راتوں میں کہا گیا ہے کہ شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے، اسی لیے 21 سے شروع ہو جاتی، 19 سے شروع ہو جاتی ہے اور 23ویں شب قدر تک ہمارے ہاں شب قدر ہے۔ بعض روایتوں میں 27ویں شب کو بھی شب قدر میں شامل کیا ہے، مگر بہت کم علماء نے اس کی طرف توجہ کی ہے، صرف اس بنا پر کہ چونکہ آخر کی 10 راتوں میں ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے، اس لیے جو، لیکن بہرحال ماہ رمضان کی راتیں ہیں، دوسری تمام راتوں دنوں سے لمحوں سے بہتر ہے، تو ہم کو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں بسر کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عابد حسن آمدی ہے اور میں اس وقت گلف کے ملک دبئی میں رہتا ہوں۔ میرا ایک مسئلہ ہے کہ دبئی اور یہاں کے 7 کانٹیننٹ ہیں، 7 شہر ہیں، جن کے فاصلے کچھ تو قریب قریب ہیں اور کچھ فاصلے جو ہے وہ 150 کے آس پاس یا 200 کے آس پاس بنتے ہیں۔ میں ایسے موقع پہ، چونکہ میرا دہلی کا کام ہوتا ہے، جیسے کہ دبئی سے ابو دھابی، یا دبئی سے ایک شہر ہے العین، یا دبئی سے ایک شہر ہے فجیرہ، تو ان شہروں کو میں ڈیلی آتا جاتا رہتا ہوں اور میرا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ تو یہ بتائیے، یہ تقریباً اور کلومیٹر میں یہ تقریباً 150 سے اوپر ہی سارے ڈسٹینس ہیں۔ ایسے موقع پہ یا اس حالات میں میرے روزے کا روزہ یا نماز کیا قصر ہوگی یا کہ نہیں ہوگی؟ جبکہ کوئی تکلیف اور کوئی دقت کوئی ایسی نہیں ہے، ہم 1 سے 1.5 گھنٹے میں اس دوری کو طے کر لیتے ہیں بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی تکلیف کے۔ تو ایسے حالات میں کیا ہمارا روزہ یا ہماری نماز قصر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ذرا اس پہ جو ہے نظر ثانی کریں پلیز۔ ابھی انہوں نے خود وضاحت فرما دی کہ روزانہ سفر کرتے ہیں، روزانہ تقریباً سفر، تو اس سلسلے جی میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے، بہت واضح ہے جی کہ اگر کوئی ہفتے میں 3 بار سفر کرتا ہے یا مہینے میں 10 مرتبہ سفر کرتا ہے تو وہ کثیر السفر ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مہینے میں کسی کا سفر 10 سے 12 مرتبہ ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ سفر میں اپنی پوری نماز پڑھے، اور ماہ رمضان میں اگر سفر کرتا ہے تو کر سکتا ہے، اور اس کو روزہ رکھ کے سفر کرنا، اس کا روزہ بھی پورا ہوگا، اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا، ایک سوال تھا کہ 7.5 تولہ سونے کے زیورات پر زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے؟ السلام علیکم مولانا، ایک اور سوال ہے روزے سے متعلق کہ یہاں سے بنگلور سے ڈوڈ بالاپور ایک گاؤں ہے جو 45 کلومیٹر دور ہے، اسٹیشن 40 کلومیٹر فردر اندر جاؤ تو 45 کلومیٹر ہوتا ہے۔ وہاں ایک عورت کی سسرال ہے، ماں کا گھر بنگلور میں ہے۔ جب وہ ماں کے گھر پہ آنا چاہتی ہے یہاں، تو وہ 6-7 دن کے لیے آنا چاہ رہی ہے، پورے 10 دن نہیں، تو وہ قصر نماز پڑھے گی اور روزہ نہیں رکھے گی، یا پوری نماز پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی کیونکہ ماں کا گھر ہے؟ اسی طرح سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کے سلسلے میں ان کا زیور جو ہے، ہاں اب انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ زیور
किस किस्म का है? हाँ देखें, जेवर अगर इस्तेमाल में है और उसे पहन रहे हैं तो उसके ऊपर खुम्स नहीं है, और ज़कात इसलिए नहीं है कि ज़कात के लिए शर्त है कि वो राइज हो, सिक्के की शक्ल में हो। जी उसके लिए ज़रूरी है, यानी बाज़ार में उस पर लेन देन राइज हो, जबकि ये नहीं है। जी और अगर ऐसा होगा फिर भी तो जैसा कि कहा कि 7.5 तोला कुछ ऐसा, तो 7.5 तोला है तो इसका मतलब ये है कि 73.3 ग्राम है, जी और उस पर तकरीबन 19 ग्राम या 2 ग्राम के लिए, यानी 19 ग्राम, जी 19 ग्राम उस पर जो है वो ज़कात निकलेगी अगर निकालने के शराइत मौजूद हैं तो। जबकि उसमें शराइत जबकि नहीं हाँ, मौजूद है। जबकि ये शराइत इस पर नहीं है। ज़कात हमारे यहाँ सोने के ऊपर, चांदी के ऊपर है, उसके निसाब बताया है, और निसाब ये है कि वो पहले तो ये कि वो सिक्कादार हो और बाज़ार में राइज हो, और फिर उसके बाद उसका निसाब कितनी मकदार में हो जाए। मसलन 20 मिसकाल है तो उसके ऊपर 40वां हिस्सा निकलेगा, इस तरीके से। और रहा तक दूसरा सवाल, दूसरा जो मैगा और ससुराल वाला मसला। हाँ, तो देखें, जो इंसान का वतन जो है वो कई अदद होता है। जी एक तो ये कि ख़ुद इंसान जहाँ पैदा हुआ है और माँ बाप भी वहाँ रहते हैं, माँ बाप का वतन है। दूसरा ये कि इंसान ने अपना वतन छोड़ दिया है, दूसरी जगह वतन बना लिया है। तीसरा ये कि चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए या चंद सालों के लिए किसी शहर को अख्तियार कर लिया, वहाँ रह रहा है, तो ये सब वतन के हुक्म में है। लिहाजा अगर कोई औरत अपने मैके जाती है और माँ के पास या बाप के पास, तो वो उसका वतन है, और वहाँ उसको नमाज पूरी पढ़नी है और रोज़ा भी उसको रखना है। दोनों चीज़ें उसको अदा करना है, या कसर या रोज़ा कज़ा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, थोड़ा एक सवाल था, अगर आप हल कर देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये अपनी इफ्तारी खोलते हैं ना, रोज़ा खोलते हैं ना, तो अभी जैसे अपनी अजान हुई, अजान हुई, मैं नमाज पढ़ लूँ मगरिब की, उसके बाद में खजूर और पानी पीऊँ तो चलेगा जैसा? यानी रोज़े में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? और अगर मैं मगरिब ईशा दोनों पढ़ के अगर मैं रोज़ा खोलूँ, अपनी अजान होने के बाद में मगरिब ईशा पढ़ के फिर मैं रोज़ा खोलूँ, यानी खजूर पानी सब पूरा एक साथ में, तो चलेगा ऐसा? ये सुन्नत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि नमाज का वक्त जब हकीकी वक्त दाखिल हो जाता था, नमाज अदा करते थे, फिर रोज़ा खोलते थे। लेकिन अगर मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ के रोज़ा खोल लिया, फिर इशा की नमाज पढ़ी, या बाद में दोनों नमाज के, तो इसमें कोई इश्काल है? बेहतर ये है, और सीरत मासूमीन भी ये है कि पहले नमाज पढ़ ले, फिर उसके बाद इफ्तार करे। जी ये अच्छा, मुस्तहब और बेहतर यही बताया है। और अगर नमाज पढ़ के उसके बाद इफ्तार करेंगे तो रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी यानी ऐसा नहीं है कि नमाज का वक्त हो गया, इफ्तार करने का वक्त आ गया और इफ्तार नहीं कर रहे हैं तो हमारा रोज़ा ख़राब हो जाएगा या मकरूह हो जाएगा। नहीं, रोज़े का टाइम है। जी आप अगर खजूर मुंह में रखते हैं या खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो वो आपका रोज़ा ख़त्म होगा। नहीं अगर खाते हैं तब भी आपका रोज़ा उस वक्त ख़त्म हो गया है। ये इस तरह से। और अगर आप पहले खजूर खा के या पहले कोई चीज़ ले के पानी वगैरह पी करके फिर नमाज पढ़ते हैं तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। जी लेकिन ये ख्याल रहे कि रोज़ा तोड़ने और रोज़ा इफ्तार करने का वक्त दाखिल हो गया हो, जी ये यकीन हो। जी वरना ये बहुत से लोग वक्त का ख्याल नहीं करते हैं और बस फ़ौरन बैठे रहते हैं, और 1 मिनट और आधा मिनट जो है वो होता है फ़ौरन। तो ज़रा सा सब्र करे, और मशरिक़ की तरफ से जो सुर्खी जो है ज़ाहिर होती है वो थोड़ा सा, क्योंकि रोज़ा इंसान 11-12 घंटा रहा है, तो 1-2 मिनट के लिए क्यों अपने रोज़े को ख़राब करे, तो इत्मीनान हो जाए। तो उसके बाद इसीलिए बेहतर है कि नमाज पढ़ ले और उसके बाद जो है वो इफ्तार करे, तो दोनों चीज़ें जो है उसको मिल जाएंगी। लेकिन अगर कोई नमाज से पहले इफ्तार कर लेता है तो रोज़े में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह है कि नमाज का वक्त हो जाना चाहिए। नमाज का वक्त हो जाए और रोज़ा खोलने का वक्त हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद रियाज हुसैन जाफरी, मैं नागपुर शहर से बोल रहा हूँ। जावेद भाई और मौलाना साहब, आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज है। सवाल है, माह सियाम में यानी 19 रमज़ान मुबारक
نماز صبح 2 رکعت پڑھتے وقت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سر پر ضرب لگنے کی یاد نماز پڑھتے پڑھتے تازہ ہو جائے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو نماز صحیح ہے یا آگا دوبارہ نماز ادا کرنا ہوگا؟ جواب عنایت فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ جی چاہے وہ عاشور میں امام حسین کی یاد آ جائے نماز میں، یا کسی بے شک۔ امام کی شہادت نماز کے دوران یاد آ جائے، تو کیا ہماری نماز صحیح ہے؟ جاوید بھائی، اس سے اور بہتر اور عمدہ انداز نماز پڑھنے کا کیا ہوگا کہ جن کے وجود سے اور جن کی قربانی سے خود نماز باقی ہے اور یہ نماز آگے بڑھی اللہ کے پیغام میں سے، تو اگر کوئی نماز پڑھتے وقت مولا کائنات یا امام حسین یا ائمہ معصومین علیہم السلام میں سے کسی کے بھی غم اور مصائب کو یاد کر کے غم زدہ ہو، آنکھوں میں آنسو آ جائے، تو نماز اس کی صحیح ہے، بلکہ اس کے نماز میں ثواب اور اجر میں اضافہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ ہوگا۔ اگلا سوال۔ پوچھنا یہ تھا کہ فون میں قرآن رکھنا یا پڑھنا کس حد تک صحیح ہے یا پھر غلط ہے، سجھاؤ دیجیے۔ آج کل جو اسمارٹ فون ہے، اس میں ایپ ہوتے ہیں، اس میں پورا قرآن ہوتا ہے، تو اس کا پڑھنا اور سننا کیسا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، اور سن بھی سکتے ہیں، اور دعائیں بھی رکھ سکتے ہیں، قرآن بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی حرج نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ مولانا صاحب اور جاوید بھائی صاحب کو میرا سلام عرض۔ میرا سوال یہ ہے کہ دعائے مجیر کا قرآن شریف میں سورے کا کون سا نمبر ہے، یا اگر کوئی اور نام ہو تو بتا دیجیے۔ اچھا، خدا حافظ۔ میں سسٹر بول رہی ہوں۔ سسٹر خود پر ہماری دعا ظاہر ہے کہ قرآن نہیں ہے، الگ سے ہے۔ ہاں، تو یہ اس میں قرآن نہیں ہے، جی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کے صفات سے یاد کر کے ماہ رمضان میں پڑھی جانے والی دعا ہے، جو مفاتیح الجنان میں ہے، جی، قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اسے کوئی سورہ نہیں ہے، جی، اور نہ ہی کوئی یہ پارہ ہے کہ جو قرآن میں مل جائے، لہٰذا اسے مفاتیح الجنان اور دعاؤں کی کتابوں میں ڈھونڈیے، قرآن میں نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہم کویت سے بول رہے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے واجبات نماز سے پہلے ہدیہ والدین یا زیارت امام حسین علیہ السلام یا اور بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، یا نماز واجب نماز کے بعد میں یا بیچ میں پڑھ سکتے ہیں یا پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ ہمیں اس کا جواب دیجیے پلیز۔ جو نماز پنجگانہ ہے، جو کہ واجب جی، عینی ہے۔ دیکھیں، نماز پنجگانہ اور واجب نماز، جی، کوئی بھی آپ ہدیہ والدین کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، چاہے نماز عشاء کے وقت یا ظہر کے وقت یا صبح کے وقت، تو خیال رکھیں کہ اگر واجب نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے تو سب سے پہلے آپ واجب نماز ادا کیجئے، جی، کہ اول وقت پر نماز واجب کو پڑھنے کی تاکید ہے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو کوئی مستحب نماز پڑھنا ہے، پڑھ لیجئے، ہدیہ والدین ہے یا کوئی اور دوسری نماز، زیارت وہ ادا عاشورہ ہے، کیجئے۔ زیارت جی، وارثات، جو بھی آپ پڑھنا چاہیں۔ پہلے اگر وقت داخل ہو گیا ہے تو آپ اول نماز۔ وقت نماز واجب پڑھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا کیا سوال ہے، دیکھتے ہیں۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شاہی عباس ہے، میں میرٹھ کے قصبہ فلاودہ کا رہنے والا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت سنت نماز کے دوران ہوئی ہے یا پھر فرض نماز کے دوران ہوئی ہے؟ مولانا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہماری جان قربان ہو جائیں، ان کی شہادت جو 19 رمضان کو ضربت لگی ہے، جی، تو صبح کی جو نافلہ ہے اس میں اس کے سجدہ سے سر اٹھانے میں ہوئی ہے یا واجب نماز میں ہوئی ہے؟ صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ روایتوں میں دونوں باتیں آئی ہیں، اور اس کو تعین نہیں کیا، اور میں نے نہیں دیکھا کسی کتاب میں، بلکہ بزرگ علماء سے میں نے یہ سنا، انہوں نے دونوں باتیں کہ بروایت نافل نماز کا سجدہ تھا اور بروایت نماز فجر کا تھا۔ تو یہ بہرحال نماز کی حالت میں اور سجدے کے عالم میں ضربت لگی ہے، اور خدا لعنت کرے ابن ملجم پر، اور درود و سلام ہو ہمارا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جاوید صاحب، سلام جاوید صاحب اور مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہم اگر کسی کا کانفیڈنس بڑھانے کی جگہ گھٹاتے ہیں یا اس کی ہمت بڑھانے کی جگہ گھٹاتے ہیں
ये बात पे उसको ये कहते कि ये तू कर ही नहीं पाएगा ये वो, और हम उसे एक भी बार ऐसा नहीं कह सके तू आगे जाके जरूर कर पाएगा ये वो, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाते और घटाते हैं। तो इसका कोई अजाब है? अगर अजाब है तो क्या है, ये बताइए। और हाँ, ये जो काजी सैयद जो होते हैं वो क्या शिया में आते हैं या गैर शिया में? जवाब दीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज। ये कॉन्फिडेंस किसी का कम करने के लिए हिम्मत अफजाई करने के बजाय उसको पस्त हिम्मत बनाना कहाँ तक सही है? देखें, ये तो अखलाकी एतबार से कह सकते हैं कि दुरुस्त नहीं है किसी के हौसले को पस्त करना, बल्कि हर बड़े को छोटों के हौसलों को बढ़ाना चाहिए और उनको रास्ता दिखाना चाहिए, तशवीक करना चाहिए, तरगीब दिलाना चाहिए। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो खिलाफ अदब, खिलाफ अखलाक इस्लामी काम कर रहा है, जो दुरुस्त नहीं है। और रह गया मसला कि काजी सैयद, तो अब ये मुझे तो नहीं मालूम काजी सैयद किसकी बात कर रहे हैं। अब ये अगर कोर्ट वगैरह की बात कर रहे हैं, वहाँ जो काजी बैठते हैं तो वहाँ मामूलन मुसलमान काजी होते हैं, ज़रूरी नहीं है, और हो भी सकता है शिया भी हो, मुमकिन है गैर शिया हो, लेकिन इसमें कोई हम राय नहीं दे सकते या हतमी तौर से कि वो सैयद है या गैर सैयद। या इनका इशारा वहाँ काजी नूरुल्लाह शुस्त्री अल्लाह मकामहू की तरफ, अगर हाँ वो सैयद भी थे और काजी भी, जाहिर सी बात है वो तो शहीद सालिस हैं, शहीद सालिस हैं। उनकी तो शहादत की शोहरत ही इसी बात के ऊपर है कि वो शिया थे, न सिर्फ शिया थे बल्कि इमामत उज़्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का दिफा करते हुए वो शहीद किए गए। और आज उनकी मज़ार है आगरा में, लोग जाते हैं ज़ियारत करने के लिए। वो तो यकीनन इमाम ज़ादे थे जी, और सैयद भी थे और काजी थे और बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम दीन थे। उनकी कब्र मुबारक पर जाना चाहिए और दरूद सलाम और फातिहा पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सब खैरियत है? मेरी आपसे इल्तिजा है, खासकर जावेद जैदी साहब सर, जावेद जैदी साहब, आपकी अल्लाह से दुआ है कि आप सलामत रहें, खैरियत से रहें, और हमारे उलमाए कराम जितने भी हैं, आयतुल्लाह उस्मा मराजा कराम, उलमाए रब्बानी, सबका साया अल्लाह हमारे सरों पर रखे और जिन चैनल को जो तरक्की अता करे। आपसे फिर इल्तमास ये है कि जो इन चैनल पर ये मसले मसाइल आते हैं हदीस के जरिए, जो मौलाना वसील हसन खान साहब हैं या मौलाना दीगर उलमा हैं जो बयान करते हैं, तो ये पूरा मतलब सही तरीके से माशाअल्लाह जब बयान करते हैं, तो इनको ज़रा थोड़ा जो है रिपीट करा दिया कीजिएगा। वसील हसन खान साहब की जो रवायत बयान करते हैं या हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, तो रमज़ान के महीने में खासकर इनको पूरी बता दिया करें तो बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह। और बहुत अल्लाह से हर वक्त आप सबके लिए और इन चैनल के लिए सब जो दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको कामयाब करें हर नेक मकसद में। आपने दुनिया में ये मैसेज आ रहे हैं कि इंसानियत के और सबके, बस अल्लाह आपको सलामत रखे और कीजिएगा मेरी इस बात पर इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़। आपकी दुआ का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हम सब को, तमाम मोमिनीन, तमाम नाज़रीन के लिए दुआ करनी चाहिए, ख़ास तौर से इस आखिरी अशरे माह मुबारक में। और यकीनन ये माह मुबारक हमसे जुदा हो रहा है और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें तूल उम्र दे ताकि अगले माह रमज़ान तक हम जिंदा रहें, उसके बाद भी, और इससे ज़्यादा बेहतर इबादत अल्लाह की कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो ख्वाहिश है इंशाअल्लाह एडमिन तक ज़रूर पहुँचा दी जाएगी। देखिए कहाँ तक के अमल होता है। आप हमारे सोशल मीडिया को भी आप फॉलो कीजिए, उसमें सारे आपको प्रोग्राम्स उसमें मिल जाएंगे और अपने अहबाब तक भी ये पैगाम पहुँचा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल लेते हैं। और दूसरा सवाल हमारा ये है, जैसे नज़र के लिए हम अगर करें मुर्दों के लिए या और भी किसी के लिए, तो क्या सबके लिए अलग से हमको पढ़ना पड़ेगा या हम एक ही बार पढ़ के सूरह फातिहा और सबको बख्श दें, ऐसा है? तमाम मरहूमीन के लिए एक सूरह फातिहा काफ़ी है, सबके लिए अलग अलग पढ़ना चाहिए? तमाम के लिए काफ़ी है। अगर एक मरतबा पढ़ लिया तो चाहे वो 4 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, अल्लाह के यहाँ उस सूरह हम्द या सूरह के सवाब में कमी नहीं है, वो सारे मरहूमीन को दे सकता है। और अगर आप अलग अलग पढ़ना चाहते हैं तो अलग अलग भी पढ़ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इनका क्या सवाल है? जी सलाम अलैकुम मौलाना साहब, मैं यूपी से बात कर रही हूँ। मुझे एक मसला पूछना था। जैसे गवर्नमेंट जॉब में एज होती है 60 साल रिटायरमेंट की,
اور اگر کسی شخص کی ایج اس میں کم لکھی ہوئی ہے، مطلب ابھی 60 سال کا وہ ہو چکا، 64 ایئر ہے اس کی ایج، لیکن ابھی اس کے ریٹائرمنٹ میں 1-1.5 سال اور باقی ہے یا 2 سال باقی ہیں، تو پھر اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کے بارے میں کیا ہے؟ مطلب وہ تو پھر غلط ہو گئی نا اس کی تنخواہ، جب اس کی ریئل ایج تو ہو چکی 60 سال، وہ تو جو لکھی ہوئی ہے کم، اس کی وجہ سے وہ 3-4 سال 5 سال فالتو لے رہا ہے گورنمنٹ سے پیسہ، تو وہ تو غلط ہوا نا۔ بس یہ مجھے ایک اس کے بارے میں وضاحت چاہیے تھی، میں کنفیوز ہو رہی تھی بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوشیاں دے میرے معبود، خدا حافظ، السلام علیکم۔ اب اس میں ایج کچھ بھی لکھائی ہو، لیکن یہ 4-5 سال اس نے غلط بھی لکھا ہے، لیکن کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو کیا اس کی تنخواہ لینا؟ دیکھیں جاوید بھائی، ایک مسئلہ بہت دقیق ہے یہ، اور اچھے مسئلے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ہمارے یہاں اسلام میں خاص طور سے مذہب اہل بیت علیہ السلام جو دور غیبت میں علماء و مراجع اعظام کے فتاوی اور مسائل سے ہی شرعی زندگی گزرتی ہے، آج ان کے یہاں آپ دیکھیں گے تو یہ کہ کسی کو بھی غلط انفارمیشن دے کر کے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ کسی کو بھی غلط اطلاع دینا، غلط طریقے سے کوئی فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں ہے، اس کو ہمارے اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ لہٰذا اگر عمدن یہ کام کیا گیا ہے جان بوجھ کے، تو اس کی ذمہ داری ہوگی، اور اس پر جو کچھ فائدہ کر لیں گے اس حیثیت سے وہ درست نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میں ارشد حسین حاکم اللہ بڑگاؤں کشمیر سے میں بول رہا ہوں۔ مولانا صاحب سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو غسل خانے میں نہانا ہے، نہانے کے دوران اس شخص کو چھوٹا پیشاب خارج ہو گیا، پھر اس غسل خانے میں نماز کے لیے وضو آئے گا یا نہیں؟ سوال کا جواب دیجیے، باقی وسلام۔ دوران غسل، دوران نہانے کے اگر پیشاب کر لیا تو کیا ہے؟ تو کوئی حرج نہیں ہے، وہاں وضو کر اس کو بہا دینا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، چاہے وہ بیت الخلا ہو یا یہ کہ واش روم ہو یا غسل خانہ ہو، کہیں پر بھی وضو کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ پاک ہونا چاہیے، چھینٹ پڑے تو نجس نہ آئے۔ تو اب اگر وہاں پہلے پیشاب کیا تو اس کو صاف کر دے، پاک کر دے، وضو کرنے جا رہا ہے وضو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب، میں راکی شہر سے بول رہا ہوں، حاجی سید شرافت علی۔ ہمیں اپنے مسئلے کے بارے میں یہ جانکاری چاہ رہے تھے کہ ہمارے محلے میں یا ساتھ میں اہل سنت بھائی لوگ بھی رہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے نا سری لنکا میں اتارے گئے تھے، پہلی دفعہ جو ہے لنکا کی سرزمین کو اتارا گیا۔ یہ بات تو ہمارے نالج میں نہیں ہے، ساتھ وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ حضرت آدم کہاں اتارے گئے؟ تو مختصر کر دیا میں نے۔ جناب آدم علیہ السلام، جیسا کہ روح المعانی کتاب ہے تفسیر قرآن کی، اس میں سرندیپ جو سری لنکا میں ہے اس وقت، اور ابھی آج بھی وہاں پر وہ ایک کوہ آدم کے عنوان سے شہرت رکھتی ہے جگہ، اور لوگ جاتے ہیں، سیاح بھی جاتے ہیں آج۔ تو یقیناً یہ ایک شہرت ہے، اور تاریخ میں بھی اس کا ذکر بھی آیا ہے۔ البتہ جناب حوا کے سلسلے میں جو ہے وہ مختلف دوسری جگہ ہے، اور جناب آدم کا ذکر آتا ہے سرندیپ جو سری لنکا میں۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہندوستان سے اپنے گوالیئر سے بول رہا ہوں، محبوب خان۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ میرا علاج ہوا ہے دماغ کا، اس حالت میں میری دوائیاں چل رہی ہیں، اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر دوائی چل جائے چھو جاتی ہے تو مجھے جھٹکا آنے لگتا ہے، میرے جان پہ فوج آتی ہے۔ کیا میں اس حالت میں میرا روزہ میں گناہ میں جا رہا ہوں کہ نہیں؟ یہ بیمار ہیں، دوا ان کی چل رہی ہے، اور یہ خود اگر جانتے ہیں کہ ان کی اگر روزہ رکھنے سے طبیعت بگڑ جائے گی یا افاقہ نہیں ہوگا، تو اس حالت میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر معلوم ہے اور تکلیف ہے تو روزہ اس حالت میں نہیں ہے، بعد میں روزے کی قضا کریں گے۔ اور البتہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس میں، اگر ان کی بیماری پورے سال تک چلتی رہی، فرض کر لیجئے، اور وقت نہیں ملا دوسرے دنوں میں قضا کرنے کے لیے، تو اگلے رمضان تک اگر یہ بیماری رہی تو پھر ان تمام روزوں کے عوض میں ایک مد
جو 3 पाव गेहूं है फ़कीर को देना होगा 750 ग्राम 750 ग्राम हर रोज़े के बदले में, और यही काफ़ी है उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। मैं हावेरी से हूँ और मेरा एक सवाल ये है कि मेरे शौहर नहीं है, मैं कमाने की हालत में भी नहीं हूँ और मेरा मकान भी किराए का है, और मैं फितरा दे सकती हूँ क्या? फितरा देने का जायज़ है क्या मुझे? ये बेवाएं किराए के मकान में रहती हैं, फितरा इन पर वाजिब है या नहीं? देखें, अगर आपके पास पैसे खाने के लिए हैं और ज़रिए आमदनी है तो आपके ऊपर फितरा वाजिब है जी। लेकिन अगर आपके पास साल भर के अखराजात नहीं हैं और कोई ज़रिए आमदनी भी नहीं है तो फिर आप फ़कीर के हुक्म में हैं, आपके ऊपर फितरा वाजिब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सबा, हम कोलकाता से हैं जी। मेरा हस्बैंड का बिजनेस थोड़ा डाउन चल रहा है और उनका जैसा कस्टमर है उसको मैं दुकान नहीं जा रहा, तो कुछ ऐसा दुआ बताइए जैसे उनका बिजनेस में थोड़ा बरकत हो। अस्सलाम वालेकुम। माशी परेशानी है, बिजनेस नहीं चल रहा शौहर का। देखिए, इस सिलसिले में यह है कि जब कभी भी तंगी हो और माली परेशानी हो तो इंसान को ऐसी सूरत में माल का सदका देना चाहिए। यानी गर्च माल नहीं है लेकिन अगर माल का सदका देगा तो अल्लाह माल में बरकत अता करता है। और सूरह वाक़या की तिलावत करें मुसलसल नमाज मगरिब के बाद, इंशाअल्लाह ये रिज़्क़ की बरकत के लिए काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गुजरात से बोले। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, मैं जानना चाहती हूँ रोजे में रिलेशन बनाना जायज़ है या नहीं हस्बैंड का, प्लीज इसका जवाब मुझे आप दें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। मसला इतना अहम मसला है कि हालत रोज़े में अगर शौहर भी इसरार करे या बीवी की तरफ से पहल हो तो क्या उस वक्त जो जायज़ है? हाँ, पहली बात तो रोज़े की हालत में जायज़ नहीं है किसी के लिए। हाँ जी, जायज़ नहीं है बिल्कुल, न शौहर के लिए और न ही बीवी के लिए। लेकिन अगर रोज़े की हालत में पहल किसी की तरफ से होती है तो फिर उसके ऊपर कफ़ारा भी वाजिब होगा और क़ज़ा भी करना होगा उसको। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। बेटा, मैं ये कह रही थी कि मेरा नाम गौसिया शाह है। मैं ये चाहती हूँ कि ये जो उसका बता रहे हैं ना कि एतकाफ में बैठने का, तो अब जिस घर में अकेली खुद ही औरत हो और मतलब ये है कि दायरे सैनी में भी उसके अपने आप ही करना है और उसमें भी पूरे घर में अकेली ही है, तो मतलब बताइए कि दिन में रात में कर सकती है कि मगरिब के बाद से अपने घर में? ठीक है। एतकाफ का मसला तो यह है कि कम से कम 3 दिन का एतकाफ है, तो औरत अगर अकेली घर में है और घर के काम काज में ही मसरूफ है तो क्या कर सकती है? देखिए, एतकाफ के शराइत हैं और एतकाफ की जगह मुअय्यन होती है और उसकी तारीख भी मुअय्यन है। लिहाजा जो शराइत है उन शराइत के साथ एतकाफ बजा लाए, और उसके लिए हुक्म ये है कि जो जामे मस्जिद होती है उस मस्जिद में जा कर के उसको एतकाफ करना है जी। अब अगर कोई अकेली है या अकेला है तो ये मजबूरी एक दूसरी है कि जिसको अपना पूरा करना है, किसी को कह दे वो खाना पहुंचा दे। इस तरह के जो भी वहाँ जाता है उसको ला के खाना दिया जाता है या वहाँ इंतज़ाम होता है खाने का तो वो खाना खा लेते हैं। लेकिन घर में बैठ के एतकाफ नहीं होता है, बल्कि मस्जिद में, वो भी जामे मस्जिद में। घर में अगर बैठ के इबादत करना है तो एक अलग मसला। माह रमज़ान है, इबादत करें, रात भर जागें, रात भर तिलावत करें, सवाब अल्लाह देगा उसको। हर मस्जिद में एतकाफ हो सकता है? हर मस्जिद में एतकाफ भी नहीं हो सकता है। जामे मस्जिद में एतकाफ के लिए कहा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल ये है मोहन साहब, मैं यूपी मुजफ्फरनगर के पास एक गांव है संधावली सादात। वैसे तो निकाह जो है वो सुन्नत है, लेकिन हमारे एक आलिम है, हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया कि निकाह सुन्नत है लेकिन अब हम पे 99% वाजिब हो गया है शादी करना। तो बहरहाल नमाज भी पढ़ते हैं, हलाल रोजी कमाते हैं, मेहनत करते हैं और जमीन जायदाद नहीं है, माँ बाप नहीं है, कोई ऐसी दुआ या कोई ऐसा जैसे आपके साथ रहता है कोई रिश्ता हो तो आप, मैं यूपी मुजफ्फरनगर संधावली का रहने वाला हूँ, संधावली सादा, तो शेष दुआ कोई दुआ बता दीजिए या कोई ऐसा अमल। नमाज पढ़ता हूँ माशाल्लाह 5 वक्त की, हलाल खाता हूँ, अपनी मेहनत का खाता हूँ और गाड़ी है अपनी खुद की बनाई रखी है, इंशाल्लाह वो गाड़ी चलाता हूँ। बस कोई दुआ या कोई ऐसी चीज जिससे रिश्ता हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
جن مولانا نے ان سے کہا کہ نکاح سنت ہے لیکن ان پر شاید واجب ہو جائے، جی تو کوئی وجہ ہوگی جس وجہ سے انہوں نے کہا ہوگا؟ یقیناً مولانا نے مشورہ دیا ہے اور انہوں نے یہ بتائی ہے، تو یقیناً کوئی وجہ ہوگی ایسی. جی لہٰذا آپ اللہ سے دعا کریں اور اللہ پر توکل کریں، جی کیونکہ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی فقیر ہے یا غریب ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے بے نیاز بنا دے گا. تو اگر واجب کی حد تک پہنچ چکا ہے مسئلہ تو آپ اپنے غربت یا فقیری کو نہ دیکھیے، آپ خدا پر بھروسہ کر کے یہ کام شروع کر دیجئے، یعنی شادی کے لیے انتظام کیجئے. اللہ جو ہے وہ پورا کرنے والا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ زیارت عاشورہ پڑھیے 40 دن اس نیت سے، انشاءاللہ 40 دن کے اندر آپ کا رشتہ طے ہو جائے گا اور آپ جو ہے وہ شادی شدہ ہو کر کے مکمل ایمان کے ساتھ عبادت شروع کر دیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب کو. السلام علیکم. میرے گھر میں بھی بچے بھی جھگڑے کرتے ہیں، باہر والے بھی بات پہ جھگڑے کرتی، میری کیا بھی غلطی نہیں رہتی، اس کی کیا دعا ہے بتاؤ. ان کے پڑوسی بھی جھگڑا کرتے ہیں، بچے بھی جھگڑا کرتے ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ گھر میں تلاوت قرآن کریں مسلسل بلند آواز سے، جی خاص طور سے صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں. کبھی کبھی گھر میں نجاست اور آلودگی کی بنا پر شیطان اپنا قبضہ اور اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور وہ لوگوں کے درمیان جھگڑے کراتا ہے گھر میں، اور جب گھر والے لڑنے لگتے ہیں تو یہ ایک گوشے میں جا کر کے ہنسنے لگتا ہے شیطان، جی اور اس کو خوب مزہ آتا ہے. لہٰذا اپنے گھر کو پاک و پاکیزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور اپنے پڑوسیوں کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائے خیر کریں. جی انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. آغا کی خدمت میں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال ہے آغا ماہ سیام کا کہ اگر باپ کسی کے روزوں کے لیے اجیر بنایا گیا ہو اور اس نے وہ روزے نہ رکھے ہو کسی وجہ سے، تو ان روزوں کی قضا بڑے بیٹے پر کیا واجب ہے؟ سوال نمبر 2، کوئی شخص جسے یہ علم نہ ہو کہ مسافر کا روزہ رکھنا باطل ہے، اگر سفر میں روزہ رکھ لے اور دوران سفر دن ہی میں اسے حکم مسئلہ معلوم ہو جائے یا کوئی بتا دے مرد مومن، تو اس کا روزہ باطل ہوگا یا نہیں؟ اور اگر مغرب تک اسے حکم معلوم ہو، اگر حکم معلوم نہ ہو تو اس کا روزہ کیا باطل ہے یا صحیح ہوگا؟ جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا حافظ. نماز کے سلسلے میں پہلا سوال ان کا. جی، ان کا 2 مسئلہ ہے کہ پہلا مسئلہ اگر جیسا کہ مسئلے میں ہے کہ باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہوتی ہیں، تو کیا جو باپ نے اجارے کی نماز لی تھی اور اپنے ذمہ کسی کے پڑھنے کے لیے اجیر بنا تھا، وہ نمازیں نہیں ادا کر سکا اور دنیا سے چلا گیا، تو کیا وہ بھی اسی کے اوپر واجب تھی؟ تو کیا بیٹے کے اوپر اس اجارے والی نماز کا پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس نماز کا پڑھنا واجب نہیں ہے بیٹے کے لیے. دوسرا مسئلہ جہاں تک یہ ہے کہ اگر کسی کو نہیں معلوم سفر میں روزہ باطل ہوتا ہے، نہیں رکھنا ہے، رکھ لیا، تو اگر اس کو دن میں نہیں پتہ چلا، یعنی دن میں اگر اس کو پتہ چل گیا تو روزہ باطل ہے، اس کو ختم کرنا ہے. لیکن اگر مغرب تک اس کو پتہ نہ چلے تو اس کا روزہ صحیح ہے. مغرب تک اگر پتہ ہی نہ چلے اس مسئلے کا حکم تو اس کا روزہ صحیح ہوگا. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب، میں محمد دہلی سے بول رہا ہوں. پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو امام حسن علیہ السلام کی پیدائش، اور سب کو محمد وال محمد پنجتن پاک کو 12 مان 14 سب کو مبارک ہو، اور وقت کے امام ولی اثر امام مہدی علیہ السلام کو بہت بہت مبارک ہو، اور جلد سے جلد ان کا اسی سال ظہور ہو، آمین یا رب العالمین. جاوید بھائی میرا ایک سوال ہے، جو میرے ایک دوست ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھوایا ہے، جو اہل سنت ہیں، انہوں نے مجھ سے یہ پوچھوایا جاوید بھائی کہ ان کی عمر 50 اور 55 کے بیچ میں 50 ایئرس ہے ان کی، تو انہوں نے یہ پوچھوایا کہ وہ ایکچولی 15-20 سال سے ان کو بلڈ پریشر کی پرابلم ہے، تو وہ بلڈ پریشر کی دوائی لیتے ہیں اور ٹرینکولائزر بھی لیتے ہیں،
تو انہوں نے یہی پوچھا تھا کہ کیا یہ ٹرینکولائزر اور بلڈ پریشر کی دوائی لے کے وہ حج اور عمرہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ بلڈ پریشر کی دوائی یا کوئی نشے کی چیز جو ہے وہ لے کے انسان عمرہ یا حج نہیں کر سکتا ہے. اگر اس سوال کی وضاحت کر سکے تو بہت بہت آپ کی مہربانی ہوگی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اس سلسلے میں یہاں دلی میں جو ایمبیسی ہے، سعودی ایمبیسی یا کسی اور شہر میں جہاں کونسولیٹ ہے، وہاں یہ مسئلہ بتائیں، ان سے لکھوا لیں، یہ بہتر رہے گا ان کے لیے. ہاں، یہ ان کے ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ اگر یہ پہلے سے جا کر کے اطلاع کر دیں جی کہ بھائی میں مریض ہوں، بیمار ہوں اور بلڈ پریشر کا ہوں، تو اس طرح سے وہ دوائیاں لے جا سکتے ہیں. اور شرعی طور سے اگر لے جا کر کے عمرہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دوائیاں لے جا سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں اور عمرہ صحیح ہوگا ان کا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.